بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ جمعہ ہم نے سیدنا ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کے تعلق سے ایک وضاحتی بیان سن لیا تھا کہ قربانی آپ نے صرف اپنے بیٹے کی نہیں دی، بلکہ ہر اس چیز کی قربانی دی جو اللہ نے آپ سے طلب کی۔ اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا سورہ بقرہ کی کہ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن، جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند چیزوں کے ذریعے، چند باتوں کے ذریعے آزمایا، امتحان لیا، تو وہ اس امتحان میں کھرے اور پورے اترے۔ جو بھی ان سے جب جس وقت بھی جس اطاعت اور جس وفاداری کا مطالبہ کیا گیا، اس میں انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، نہ کوئی پس و پیش کیا، نہ کسی قسم کے شیطانی وسوسے کو دل میں درآمد ہونے دیا۔ یہی اصل روح ہے قربانی کی۔ ابراہیم خلیل اللہ کی جس سنت کو اللہ رب العزت نے آخری نبی کے ذریعے قیامت تک زندہ رکھ دیا، وہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری بندگی، اطاعت، ایثار و قربانی اور وفاداری کی تاریخ ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام کی اطاعت و بندگی کا وہ ثبوت ہے جو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو اپنی آخری کتاب اور اپنے آخری نبی کے ذریعے سمجھایا اور سجایا ہے کہ جو بندے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اس کو اپنا رب مانتے ہیں، پھر وہ کس طرح اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی کا نام ہے مسلم ہونا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا ابراہیم کو ان کے رب نے حوالے ہو، اسلم، اسلم یسلم کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو مکمل طور سے کسی کے حوالے کرنا، اسی سے اس کا اسم فاعل ہے مسلم، حوالے ہونے والا۔ اللہ کو وہی اسلام مطلوب ہے، اللہ کو وہی ایمان مطلوب ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو اپنی ہر چیز کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے حکم کا تابع فرمان ہو جائے بلا چوں و چرا، چاہے حکم اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے، دل اس کو پسند کرے نہ کرے، عقل چاہے اس کے خلاف آدمی کے ضمیر کو، آدمی کے نفس کو اچکا رہی ہو، اکسا رہی ہو کہ ارے اس میں نقصان ہے، لیکن ایک مسلم رب کا حکم آنے کے بعد، چاہے وہ حکم کتاب اللہ کے ذریعے ملے یا رسول اللہ کے ذریعے ملے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو، اس کی خواہشات کو، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنے علم کو، اپنے جذبے کو، سب کو رب کے تابع کر دے، تب جا کر اللہ کے یہاں ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرنے اور پھر ان تقاضوں کی تکمیل میں جو نیکی بھی انسان بجا لاتا ہے اس کو شرف قبول حاصل ہوتا ہے، دنیا میں عزت و مقام اور آخرت میں سرخ روئی اور انعام۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا وہ خلاصہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اس خلیل کے ذریعے دنیا انسانیت کو کیا دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام الانبیاء کو کیا دیا؟ وہ گھر جو اس کی واحد اسی کی بندگی، اطاعت اور اسی کے لیے رکوع، سجدہ و اعتکاف کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، کعبۃ اللہ۔ محمد الرسول اللہ اسی کعبے کو شرک اور کفر کی گندگی سے پاک کر کے پھر اسی دین ابراہیم کی تجدید اور احیاء کے لیے بھیجے گئے تھے، مبعوث کیے گئے تھے، جو آپ کی رسالت اور نبوت اور بعثت کا مقصد تھا۔ اسی لیے جب مکہ فتح ہوا
اور اس کے بعد جب آپ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا تو پھر تکمیل دین کی بشارت آ گئی، اور صحابہ اکرام بھی سمجھ گئے کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی تمام باتیں اور جس مقصد کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں وہ پورا مقصد اپنے اتمام اور اکمال کو پہنچ چکا ہے، اور اب آپ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ یہی تھا، مکے کا فتح ہونا اس بات کی علامت تھی کہ وہ گھر جو اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے خالص توحید کے جذبے کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا، وہ پھر سے توحید کا عالمی مرکز بنا دیا گیا، اور اعلان کر دیا گیا فتح مکہ کے 1 سال بعد حج کے دوران کہ آج کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام تو کیا حدود حرم میں بھی داخل نہ ہونے پائے، انما المشرکون نجس، کیونکہ یہ ناپاک ہیں۔ یہ مقصد اور وہ اس دعا کا منہ بولتا جیتا جاگتا ثبوت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کے وقت کرتے جا رہے تھے، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی اس رکوع میں آیا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلم ہونے کا اصل مقصد ہے توحید پر جینا، توحید پر مرنا، اور وہ بھی خالص۔ اس میں دنیا، مفاد، خود غرضی، موقع پرستی، رشتہ داریاں، برادری، خاندان، جماعتیں، مسلک، حکومت، حالات، ان سب کا دخل نہیں ہونا، ان سب پہ چھری چلنا، تو پھر جا کر توحید خالص ہوتی ہے، پھر جا کر اسلام ہوتا ہے، اور پھر بندہ مسلم بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب اللہ نے کہا اسلم، حوالے ہو، قال اسلمت لرب العالمین، ارشاد ہوا میں اپنے آپ کو سارے جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر رہا ہوں۔ مان لیا اللہ نے، مان لیا، بنا دیا لوگوں کا امام؟ نہیں، جب یہ دعویٰ کیا تو قدم قدم پر آزمائشوں کے ذریعے دعوے کے اخلاص کو پرکھا گیا، اور جب ہر قدم پر آنے والی آزمائش میں دعوی اسلام، دعوی ایمان، دعوی وفاداری، دعوی عبودیت کھرا ثابت ہوا، پھر تاج رکھا گیا امامت کا، انی جاعلک للناس اماما، آج میں لوگوں کا امام کرتا ہوں۔ امام بنانا اللہ کا کام ہے، لوگوں نے خود سے بنا کے رکھ لیا اپنے اپنے امام اللہ بناتا ہے، اور اس کو بناتا ہے جو اس قابل ہو۔ ہاں، ہمارے امام ہوتے ہیں جو ہماری جماعت کی امامت کرتے ہیں، یا جو ہمارے معاشرتی اور سماجی معاملات میں ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ امامت الگ ہے۔ اصل امامت جو اللہ اپنی زمین پر اہل ایمان کو عطا کرتا ہے وہ یہ ہے، اور وہ اللہ بناتا ہے، وہ اللہ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کو ہجرت کے موقع پر جو دعا سکھائی گئی اس میں اللہ ہی سے درخواست ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اے رب، مجھ کو جہاں سے نکال رہا ہے سچائی کے ساتھ نکال، جہاں داخل کر رہا ہے سچائی کے ساتھ داخل کر، اور اپنے پاس سے ایک طاقت، ایک قوت کا مجھ کو انعام عطا کر، مجھ کو طاقت فراہم کر، تاکہ میں اس قوت کے ذریعے تیرے دین کو اس زمین پر تیرے غالب اور نافذ کر سکوں۔ اور پھر اللہ نے ہجرت کے بعد وہ قوت عطا کی، وہ طاقت ملی، اور دین نافذ ہو گیا پورے جزیرہ عرب میں، اسلام غالب آ گیا، اور فتح مکہ نے اس میں آخری اینٹ لگا کر عمارت کو مکمل کر دیا۔
ایسے ہی اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، ایسے ہی اللہ عہدے اور امامت کے منصب نہیں عطا کر دیتا، بلکہ اس کے لیے ایک مومن کو چوطرفہ جہاد اسی کا نام ہے۔ غیر مسلم تو سمجھتے ہی نہیں، مسلمان بھی نہیں سمجھتے، جہاد بولتے ان کے ذہن میں بس وہی تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے۔ جہاد کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں۔ جہاد کا مفہوم ہے اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے انسان کو قوتیں، صلاحیتیں، نعمتیں عطا کی ہیں، ان سب کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے حکم کے مطابق ہو، یہ جہاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی فطرت نیکی کو دشوار جانتی ہے، نفس پر نیکی گراں گزرتی ہے، اور برائی اپنی لذت کی وجہ سے آسان معلوم ہوتی ہے۔ یہیں پر امتحان ہوتا ہے، یہیں پر امتحان ہوتا ہے۔ اور اس طرح جو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اسی کا دین صحیح ہے، اسی کا ایمان صحیح ہے، اسی کا عقیدہ صحیح ہے، اسی کی توحید صحیح ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گزشتہ جمعے میں بیان کر چکا ہوں، 4 بڑے مرحلے قربانی کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دیے، وہ طے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بغیر نہ آدمی کے عقیدے میں استحکام پیدا ہوتا ہے، نہ اللہ کی اطاعت میں انسان کو قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ہر کام کے لیے چند بنیادی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر وہ کام انجام نہیں پاتا۔ سب سے پہلے علم کی ضرورت ہوتی ہے، پھر عملی طور سے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کام کے ساتھ آدمی کا اخلاص ضروری ہوتا ہے، تو پھر وہ اس میں ماہر ہوتا ہے۔ ایسے ہی مسلم بننے کے لیے، اللہ کا وفادار بندہ بننے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے لازمی۔ ان کو جب آدمی سیکھے گا، سمجھے گا، اور پھر ان پر عمل کرتے ہوئے نیکی کے راستے پر آگے بڑھے گا، تب وہ مسلم ہونا شروع ہوگا۔ ہم کو تو بدقسمتی سے کفر کی خدمت میں لگا دیا گیا ہے۔ ہم تو کفر اور شرک کے خدمتگار بنے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پھر بھی مومن اور مسلم ہیں ہی ہیں۔ ہم کو اس میں لگا دیا گیا ہے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب حالات کی مجبوری اور حکومت کی مجبوری کے نام پر اللہ اس کے رسول سے جنگ کیے جانے والے گناہ کو بھی حلال قرار دے لیا گیا ہے۔ سود کی لعنت میں یہ امت بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ کیا دیندار، کیا بے دین، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا حاجی، کیا غیر حاجی، سب کے سب اس لعنت میں گرفتار ہیں، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے محفوظ رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ یہ وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن مجید اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ امت اس میں پھنسی ہوئی ہے، پھنسائی گئی ہے، اور اوپر سے مسلوں اور ممبروں سے اس امت کو اس حرام خوری کے لیے دین کے جواز فراہم کیے گئے ہیں۔ پھر اوپر سے وہ نظام حیات، وہ نظریہ حیات، وہ عزم جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں، مجبوری کے نام پر ان کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ بلکہ بہت سے احمقوں نے تو جمہوریت کو اسلام تک سے جوڑ دیا ہے کہ اصل جمہوریت تو اسلام میں ہے، جمہوریت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں جمہوریت رہتی تھی نا تو بڈھا اور بڈھی کے لیے اولڈ ایج ہوم بنانا جائز رہتا تھا۔ اسلام میں اگر فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق رہتے تھے نا تو یہ اولڈ ایج ہوم بنانا جائز رہتا تھا۔ اسلام میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اسلام میں حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہر حال میں لازم ہے،
ایک حقوق اللہ ہے، دوسرے حقوق العباد ہیں۔ یہاں بوڑھے ماں باپ اولڈ ایج ہوم کے بنیادی حق کے حامل نہیں ہیں، جمہوری نقطۂ نظر سے وہ اس کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ یہاں تو بوڑھے ماں باپ ایک مومن کی جنت اور دوزخ کا مسئلہ ہے۔ یہ فرق پڑتا ہے۔ اسلام مذہب اور دھرم کے معنی میں کوئی مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، الدین، نظام حیات، اور وہ بھی مکمل نظام حیات۔ اس کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ اسی پر علامہ نے طنز کیا تھا۔ علامہ کی تو نظر اللہ نے ایسی بصیرت عطا کی تھی کہ بس خوش نصیبوں ہی کو ملتی ہیں ایسی بصیرتیں۔ علامہ نے کہا تھا، ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد۔ یہی ہمارا اسلام ہے۔ اسلام قید میں ہے، مسلمان آزاد ہے۔ جب چاہے جو چاہے اپنے قوانین بنا لو، غیروں کے قوانین کے پیچھے چل پڑو، حالات کی مجبوری کا رونا رو دو۔ پھر اللہ پر بھروسے اور ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلم یسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اس قال لہ ربہ اسلم، جو ابراہیم علیہ السلام سے کہا رب کائنات نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ اور انبیاء تو انسانوں ہی میں سے اٹھائے گئے نا۔ جب انسان تھے تو پھر ہماری طرح ان کو ساری ضروریات، ساری دکھ تکلیف جذبے خواہشات سبھی لگی ہوئی تھیں، کیونکہ انسان ہی اسی فطرت پر پیدا ہوا ہے، ہر انسان۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی پیدائش کے مقصد وجود کو رب کی رہنمائی میں انتہائی اعلیٰ اور عرفہ مقام تک پہنچا کر دم لیا۔ حالات کتنے بھی سنگین آئے ان کے سامنے، وہ نہ خوف زدہ ہوئے، نہ مایوس ہوئے، نہ رب سے انہوں نے کوئی شکوہ کیا، بلکہ ہر حال میں انہوں نے کہا میرا رب جو چاہے وہ کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ سنگین سے سنگین حالات آ گئے، جان کے لالے پڑ گئے، مال کے لالے پڑ گئے، گھر بار وطن کے لالے پڑ گئے، مگر ان سب میں انہوں نے کبھی کسی مجبوری کو آڑ بنا کر، یہاں تو صورتحال ہماری یہ ہے کہ حرام کام میں پہلے داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد رمضان میں پوچھتے ہیں، رمضان میں تھوڑا اسلام آ جاتا نا، اس وقت پوچھتے ہیں یہ کیسا ہے، اس میں یہ جائز ہے کہ نہیں؟ بابا زندگی تو نے پڑھائی وہ کیا یہی کمانے کے واسطے، اب کئی کو حلال حرام کے چکر میں پڑتا، تیری بنیادی سرے سے ڈھہ گئی ہوئی ہے، اب کئی کو حلال حرام کرتا، کما لے کھا لے موج کر لے، موج کر لے نا۔ اسی لیے نہ وہ اسلامی اخلاق پیدا ہوئے ہمارے اندر، نہ وہ عقیدے کی مضبوطی پیدا ہوئی، بلکہ جتنا ہم غیر اللہ کی اطاعت اور بندگی میں پھنستے یا پھنساتے گئے، اتنے ہی ہم ایمان سے، اسلام سے، رب کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے، اس کی رضوان سے، اس کی مدد سے، اس کی نصرت سے، اس کی استعانت سے محروم ہوتے چلے گئے۔ ہماری محرومی، بدقسمتی، گمراہی، انتشار، اختلاف، غلامی، ان سب کی وجہ صرف ہمارا نفاق ہے۔ پھر علامہ یاد آتے ہیں، کتنی خطرناک بات کہی تھی انہوں نے، شکوہ بھی کیا تھا اللہ سے، جواب بھی ویسی دیا تھا۔ پھر کیا کہا تھا جواب شکوہ میں؟ جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ کون ہے تاریک آئین رسول مختار،
مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہے، ابراہیم السلام کے باپ آزر اور ہمارے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام۔ آزر کی اولاد دیکھو کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دیکھو کیا ہے۔ قربانی ہم نے سمجھے خالی موٹا تازہ جانور کاٹ لو، اس کا عیب ویب ذرا اچھے سے دیکھ لو، کہیں کان کٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں کھر کھوکھلا ہوا تو نہیں ہے، کہیں دم کٹی ہوئی تو نہیں ہے، بس۔ اور اس میں ایسے مگن کہ جس عبادت کے لیے، جس بندگی کے لیے خانہ کعبہ تیار کیا گیا، جس کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے، اس عبادت سے بھی غفلت۔ قربانی کر رہا ہے، نماز کا پتہ نہیں، نمازیوں کی بھی نماز نہیں اس دن، کیوں؟ تو لگے ہوئے ہیں گوشت بانٹنے میں، سمیٹنے میں، چھانٹنے میں، گئی نماز۔ یہ دین تو وہ دین ہے کہ جانور کی قربانی تو کیا، انسان کی اپنی قربانی کا اگر وقت آ رہا ہو میدان جنگ میں، وہاں بھی حکم ہے کہ نماز پڑھو وقت پر۔ یہاں معمولی جانور کی قربانی میں جو نماز جاتی اس کی، 12 بجے اگر جانور ذبح ہوا پھر تو ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، اس کے بعد عشاء تو پڑھنے کی طاقت ہی نہیں رہتی، کیونکہ تھک بھی جاتا ہے آدمی، تھکن واقع ہو جاتی ہے، یا پھر سر درد شروع ہو جاتا ہے، متلی ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے بولے 4-5 گھنٹے سے اس میں ہی ہاتھ ہے نا، تو ذرا سا طبیعت بوجھل ہو۔ کیا قربانی ہے؟ یہ قربانی ہے؟ ایک جانور ذبح کرنے میں نمازیں غائب، اور ان میں کثیر تعداد ان کی ہے جن کی سال بھر کی غائب ہے، یا تو جمعہ کی پڑھتے 2 رکعت، یا پھر رمضان میں آ جاتے مسلمان بن کر، بس باقی پتہ ہی نہیں ان کو نمازوں کا۔ شعوری اسلام ہمارے دماغوں میں داخل ہی نہیں کیا گیا، ہمارے دماغوں میں جماعتوں کا، مسلکوں کا، مسئلوں کا اور فضیلتوں کا یہ اسلام، یہ دین داخل کیا ہوا ہے، اور ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ عمر بیت جاتی ہے، قبر میں پہنچ جاتے ہیں، قبر میں پہنچے تک بھی ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ عقیدہ ہمارا کیا تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا اور سبب کیا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ اب دیکھو یہ ابراہیم خلیل اللہ کیا شان بتا رہے ہیں، ان کو حکم دیا گیا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم دونوں باپ بیٹے ہماری عبادت کے لیے گھر بناؤ گے، اور اس گھر کو تم طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عبادت کی یہ سب سے اہم ترین قسمیں ہیں جن کا تعلق نماز سے جڑا ہوا ہے۔ نماز سے جڑا ہوا ہے۔ جس خاتون کو حیض آ جائے نا، اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے، اگر وہ حج کر رہی ہے تو اب بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی، نماز سے جڑا ہوا ہے، وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، باقی سب ارکان کر سکتی، وہ صفا مروہ پہ صحیح کر سکتی، عرفات جا سکتی، مینا جا سکتی، جمرات پہ کنکریاں مار سکتی، جو بھی دوسرے ارکان ہیں جائیں واجبات میں سے، سنن میں سے، فرائض میں، وہ سب کر سکتی، نماز نہیں پڑھے گی، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ للطائفین والعاکفین، ناپاک عورت، ناپاک مرد مسجد میں اعتکاف کو بھی نہیں بیٹھ سکتا، نماز سے جڑا ہوا ہے۔ والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ رکوع اور سجدہ کیا ہے؟
نماز کی اتنی اہمیت ہے، کہیں اس کا نام لیا جاتا ہے صلاۃ، اور کہیں اس کے ارکان بیان کیے جاتے ہیں، رکوع اور سجدے کا نام لیا جاتا ہے، اور کہیں ذکر کہا جاتا ہے، اور ذکر کو کرنے کا اس کے لیے وہ سب سے بڑا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ واقعی الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ہم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا مگر کوئی چیز سے بھی ہو نہ کچھ بھی۔ ایک تو ہم کیا ہے، پیدائشی سیاستداں ہو رہے ہیں، مسلمان پیدائشی سیاستداں پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہوتے سیاست آ جاتی اس کو، اور جب کچھ کما لیتا، 4 پیسے ہو جاتے تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اگر کچھ پڑھ لیا اور ڈگری بھی حاصل ہو گئی اور پھر تو دیکھنا ہی نہیں، پھر تو سوال ہی نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے پھر کسی نصیحت کی، یاد دہانی کی، کتاب و سنت کی؟ ہاں دین سے تعلق ہے اور مسائل پوچھتے رہتے ہیں، مسائل تو پوچھتے رہتے ہیں، دین سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ یاد رکھو کہ جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نیکی نہیں، اور جس کی نماز کی طرح نہیں، فویل للمصلین، ان کے لیے تباہی اور بربادی کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اور نماز سے غفلت کیا ہے؟ اگر کسی کی نماز اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے میں ناکام ہے، کسی کی نماز اس کو گناہ چھڑوانے میں ناکام ہے، کسی کی نماز اس کو نیکی کے راستے میں آگے بڑھانے سے ناکام ہے، وہ نماز رد ہے، وہ اس میں آ رہا ہے۔ پھر ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بے نمازیوں کے لیے تو پھر سوچ سکتے ہیں ہم۔ رکع السجود، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اچھا پھر یہ بسی بھی کتنی خطرناک انداز سے تھی، کیسی قربانی تھی وہ، ایک باپ کی، ایک ماں کی، ایک شیر خوار بچے کی، کیسی قربانی تھی۔ بڑھاپے میں اولاد دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، بڑھاپے میں۔ وہ نبی، وہ رسول، وہ پیغمبر، اس کا خلیل، جس نے اس کے واسطے باپ کی دولت کو ٹھوکر لگائی، خاندانی وجاہت و عزت، شان و شوکت اس کا مستقبل تھی، اس کو داؤں پر لگایا، دوستیاں دشمنی میں بدلی، رشتہ داریاں دور ہو گئیں، کٹ گئیں، ٹوٹ گئیں، اور وقت کا اقتدار جان کا دشمن، مذہب کے ٹھیکیدار جان کے دشمن۔ اور اس نے یہ کام عین جوانی کے عالم میں کیا، جب وہ عنفوان شباب پر تھا، فتن، جب مندر میں بتکدے میں داخل ہو کر قوم کو توحید کا سبق انتہائی اعلیٰ جرأت کے ساتھ سمجھایا، اور قوم واپس آئی اور بات سمجھ میں بھی آئی تھی، مگر دین کے علمبرداروں نے، دھرم کے ٹھیکیداروں نے جاہل عوام کو سروں کے بل اوندا دیا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، وانصروا آلہتکم۔ احمقوں کی سمجھ میں اتنا نہیں آیا کہ معبود مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے، اگر اس کی مدد کی جائے تو وہ کمبخت معبود کہاں سے ہوا؟ معبود وہ ہوتا ہے جو بندے کی استعانت کرے، اس کی مدد کرے، اس کی پکار سنے، اس کی تکلیف کو دور کرے، اس کو عطا کرے، اس پر اپنا فضل و کرم نچھاور کرے، وہ معبود ہوتا ہے۔ وہ معبود کیسا؟ جس کی خود مدد کی جائے۔ مگر العوام کالانعام، عام لوگ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، بس ان کے بڑے جن کے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اندھے بہرے بن کر کسی کے پیچھے مت بھاگو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، عقل دی ہے سوچنے کے لیے، دل دیا ہے فیصلے کے لیے۔ چاروں صلاحیتوں کو کام میں لا کر غور و فکر کرو۔ اندھے بہرے بن کر دین کے معاملے میں کسی کا ہاتھ مت پکڑ لو، کسی کا دامن مت پکڑ لو۔ اگر ہاتھ پکڑنا ہے، دامن پکڑنا ہے تو پھر وہ ایک ہستی ہے
بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حویست۔ پھر محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دامن نہیں ہے، اس کے پکڑنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، آخرت تک وہی ایک دامن ہے بس۔ مگر ہماری تو آنکھوں میں شعار اغیار سمایا ہوا ہے، ہم نے تو غیروں کی طرز زندگی کو اپنے لیے عزت اور افتخار سمجھ لیا ہوا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا کس کا کام ہے؟ مسلموں کا، وہی اللہ کے حوالے ہوتے ہیں، اسی لیے اذان سنتے ہی اپنا سب کام دھام چھوڑ کر وہ اعلان کرتے ہیں عمل سے، وقال اننی من المسلمین، کہ میں تو مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے ہوں، حوالے ہو گیا ہوں اللہ کے۔ یہ ایمان کی اصل روح ہے، یہ قربانی کی اصل روح ہے، یہ دین کی اصل روح ہے۔ یہ جب پیدا ہوتی ہے نا تو پھر انسان کو اپنی منزل آسمانوں ہی میں نظر آتی ہے، یہاں نہیں بھٹکتی اس کی نگاہ، یہاں نہیں بھٹکتی۔ پھر وہ اپنے رب کی ذات پر ہی نگاہ ٹکائے رکھتا ہے، پھر اس کو دنیا کا کوئی مرحلہ، دنیا کے حالات، دنیا کی مجبوریاں، نفس کے تقاضے، برادری کے تقاضے، رشتہ داری کے تقاضے، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، دوست احباب کی محبت، ان میں سے کوئی چیز بھی اس کو اللہ کے حوالگی میں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کے قدموں میں لغزش نہیں پیدا کر سکتی، ثابت قدم رہتا ہے وہ ہر جگہ۔ باپ مشرک، مشرکوں کا سربراہ، شرک کا سربراہ، کفر کا اجارہ دار باپ ہے، اس لیے جاتے جاتے کہہ دیتے ہیں ساستغفر لک، میں ان قریب اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بھی بخشش مانگوں گا۔ اور جب رب نے کہا ابراہیم وہ مشرک ہیں تو پھر توبہ کر لی، اور کیا محبت سے، فخر سے بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ انبیاء کی بھی شان نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ابراہیم کو علم نہیں تھا، باپ کی محبت میں اس نے ہم سے استغفار کرنے کا اس سے وعدہ لے لیا، لیکن جب ہم نے اس سے کہا کہ وہ مشرک ہے تو وہ تائب ہو گیا۔ اب کیا محبت سے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا تعریف کر رہا ہے ابراہیم کی، ان ابراہیم لأواہ منیب، ہمارا ابراہیم جو ہے نا بڑا نرم دل تھا، بڑا رجوع کرنے والا تھا، بہت نرم دل تھا، اب آپ کی محبت میں بول دیا تھا۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے، دیکھو عرش کا مالک ایک بندے کا کیسا اعلان کر رہا ہے، کیسا اظہار کر رہا ہے، کیسا ذکر کر رہا ہے۔ عرش کا مالک، مالک یوم الدین، رب العالمین، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس شان کا مالک اپنے ایک بندے کی کیا تعریف کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیا تھا معاملہ؟ حوالگی، مکمل حوالگی۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا پروردگار میں حوالے ہوں تیرے۔ عالم شباب میں مستقبل داؤں پر لگا کر ہجرت کر کے نکلے، آنکھ قبول کی، اس کا ذکر گزشتہ ہفتے میں کر چکا ہوں تفصیل سے، اور اس جوانی کے عالم میں در بدر مصر، شام، فلسطین، حجاز مقدس، ان سرزمینوں پر مارے مارے پھرتے رہے، دولت جمع کرنے کے لیے، جاب ڈھونڈنے کے لیے، فیکٹری بنانے کے لیے، دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، وہی دیوانگی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
حضرت ابراہیم کے ساتھ خاص ذکر ہوتا ہے اس جملے کا، جہاں بھی آتا ہے نا آگے پیچھے یا ساتھ میں یہ ذکر ہوتا ہی ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ کیا ہے توحید کی روح، سمجھو ذرا۔ ہر قدم پر آزمائش اور ہر قدم پر توحید بالکل خالص۔ جوانی بیت گئی، در بدر دیش بدیش پھر رہے ہیں اسی دعوت کو لے کر، یہ نہیں سوچتے کہ اپنے وطن سے تو نکل گیا، گھر کے لوگ، وطن کے لوگ، رشتہ دار اپنے نہیں ہو سکے تو پردیس ہے، یہاں کیوں لوگوں کو دشمن بناؤ۔ ہم کو بڑا خیال رہتا ہے ارے فتنہ مت پھیلاؤ، اور فتنہ بھی کیا، ارے اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا بھی فتنہ ہے آج اس امت کے پاس۔ خالص توحید کی دعوت دینا بھی فتنہ ہے، دین کے توحید کے علمبرداروں کے پاس بھی، ان کی سمجھ میں آتی نہیں بات۔ نہ قرین تجھ میں خلیل کا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، تو ہلاک جادوئے سامری، میں قتیل شیوہ آزری۔ کیا شعر علامہ کا، اور خطرناک۔ نہ ابراہیم خلیل اللہ کا قرینہ ہے، نہ موسیٰ کلیم اللہ کا سلیقہ ہے، کوئی سامری کے جادو میں ہے اور کوئی آزری کر رہا ہے۔ اسی لیے دعا مانگی تھی علامہ نے، یہ ہند کے فرقہ ساز آزری کر رہے ہیں گویا، بچا کے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ فرقہ بندیاں، توحید کے نعرے زبان پر، عملی زندگی شرک، کفر، الہات کے نظاموں اور ان کی مملکتوں کی خدمت میں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو اس توحید کے لیے سارا مستقبل داؤں پر لگایا، اور کسی منکر حق کی خدمت کو ادنا درجے میں بھی قبول نہیں کیا۔ جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہوئے تو اولاد دی جا رہی ہے، جبکہ ہجرت کے وقت دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین۔ ہجرت کے وقت دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین، میرے پروردگار نیک اولاد دے دے، میرے مشن کو چلا سکے میرے بعد، میرے بینک بیلنس کی وارث ہو جائے، میری جائیدادوں کی وارث ہو جائے، میرے کھیتوں کی وارث بن جائے۔ اتنا کما کے رکھا ہوا ہوں، کوئی نہیں ہے، لوگ لوٹ لیں گے، رشتہ دار کھا جائیں گے۔ ہم اس کے لیے تو اولاد مانگتے ہیں۔ وہاں اولاد مانگی گئی، جوانی میں مانگی گئی، ہجرت کے موقع پر جوان تھے آپ بالکل، بڑھاپا آ گیا اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے میں اولاد ہو رہی ہے، اور اولاد ہوتے ہی پھر امتحان شروع ہو رہا ہے، اٹھ اور اپنی بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ، وہاں پر ہم کو توحید کا مرکز قائم کروانا ہے، تجھ سے ہماری عبادت کے لیے گھر بنوانا ہے، معمار کعبہ بنانا ہے تجھ کو۔ چلا اللہ کا بندہ فوراً تیار، فوراً تھوڑا سا بچے کو پاس میں رکھ لوں، بڑھاپے میں ملا ہے، 1 برس 2 برس تو ذرا سا اس سے آنکھیں ٹھنڈی کر لوں، گود میں کھلا لوں۔ کہا چلو حاجرہ، بچے کو لو، بیٹھو اونٹنی پر، خود ایک اونٹنی پر سوار ہوئے، تھوڑا سا غلہ پانی وانی لیا، اور فرشتے نے رہنمائی کی، اتار دی، جہاں بیت اللہ بننا تھا بس اس کے قریب ہی اتار دیے، اور پلٹ کر بھی چل دیے۔ نہ یہ بولتے ہیں کہ دیکھ اپنا بچوں کا ذرا خیال رکھنا، نہ اللہ کو بولتے ہیں اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو تیرے حکم پر یہاں کیسے چھوڑ کے جاؤں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، موت کی وادی ہے، یہ کوئی سایہ دار درخت تک نہیں، پرندہ پر نہیں مارتا اس میں، تب بھٹی کی طرح تپ رہی ہے یہ زمین، ننگے پہاڑ کھڑے ہوئے پتھر کے گرم، نیچے ریت کا صحرا ہے تپتا ہوا، کہیں پانی کا نہ کنواں ہے، نہ چشمہ ہے، نہ تالاب ہے، کچھ نہیں ہے، یہ کیسے زندہ رہیں گے؟ ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔
اس کی کوئی فکر نہیں ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پروردگار انی اسکنت من ذریتی عند بیتک المحرم، میرے رب اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے حکم پر اب تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں. پہلی دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ پہلی یہ، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور یہاں تو کچھ ہے نہیں ہے رب، تو ان کو پھلوں سے رزق دے، پھلوں سے رزق دے. مگر کیا کہا اللہ نے؟ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اب یہاں دیکھو، حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے میرے پروردگار بنا اس شہر کو امن کا شہر. دعا کی قبولیت کا اندازہ ہے کچھ؟ دنیا کا واحد علاقہ ہے حرمین جہاں امن دنیا کے کسی خطے میں بھی نہیں پایا جاتا ہے ایسا امن جو اس سرزمین پر ہے. حتیٰ کہ مشرکین جب اس کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کی گندگی سے اس کو ناپاک کر چکے تھے، ان کے نزدیک بھی یہ شہر، یہ گھر اور یہ حرم امن کی جگہ تھی. اپنے باپ کے، اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے قاتل کو بھی وہاں پہنچنے کے بعد وہ ہاتھ نہیں لگاتے. دعا کس نے کی تھی؟ دعا کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے. مگر کس کو قید لگائی؟ حضرت ابراہیم السلام. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. فوراً ارشاد ہوا، قالا، رب نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم ومن کفر فامتعہ قلیلا. ارے نہیں ابراہیم، یہ جو دنیا کی مال و متاع رزق ہے نا، یہ اتنی حقیر چیز ہے میری نگاہ میں، یہ کفر کو بھی دوں گا، کافروں کو بھی دوں گا میں. جس کے لیے آج ہم مرے جا رہے ہیں اس کی حیثیت دیکھو کیا ہے اللہ کے پاس. حضرت ابراہیم السلام ڈرتے ڈرتے یہ قید لگا دے رہے ہیں کہ رزق دے ان کو جو ایمان لائے تیرے پر اور آخرت کے دن پر. اللہ انکارے نہیں رہے، اس کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ رزق، یہ اتنی حقیر چیز ہے میرے پاس، یہ تو میں کافروں کو بھی دوں گا. ثم استروا الی عذاب النار، لیکن پھر ان کو میں آگ کے عذاب کی طرف گھسیٹوں گا، کھینچوں گا. اور وبئس المصیر، وہ کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، بدترین ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہ آیتیں پڑھے نا آدمی، آنکھ بند کر لے اور ان کو دہرائے، ایسا لگتا ہے ایک بوڑھا باپ، اس کا جوان سال 12 13 14 سال کا بیٹا وہ گارا لا رہا ہے، پتھر اٹھا کر لا رہا ہے، اور ابراہیم اس کو جوڑتے چلے جا رہے ہیں. ایک گھر عمارت ہے پتھر کی، وہ کیا، مگر کچھ کیا بات ہے کہ انسان دل دماغ سب ہار جاتا ہے. وہاں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں انسان دل کے ساتھ دماغ بھی ہار جائے، کوئی چیز ایسی نہیں. ایک بے جان عمارت مستطیل نما، عورت چورت بھی نہیں ہے، چوکور نہیں ہو، ایسا طول الارض عرض الارض، یہ ایسا آڑا چوڑا لمبائی میں ایسا چوڑا ہے اور ادھر سے لمبا ہے، مستطیل. اور کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے کیفیت رکھی ہے اللہ معلوم. آدمی جب اس کے قریب جاتا ہے اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کے الفاظ کا سہارا لے کر آدمی اس کیفیت کو بیان کر سکے. دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا.
اور کسی کہنے والے نے صحیح جملہ کہا کہ وہ تو آج بھی ہمارا پاسباں ہیں، ہم اس کی پاسبانی کے قابل نہیں رہے۔ اور علامہ نے تو کیا بہترین بات کہی ہے، واقعی سچ کہا ہے۔ علامہ کہتے ہیں میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی اسلام اور قرآن کی حفاظت نہیں کی، یہ اسلام اور قرآن تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ آج ہم اسی لیے غیر محفوظ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہم سے چھوٹ چکی ہیں، ان دونوں چیزوں سے ہم دور جا چکے ہیں، قرآن سے بھی اسلام سے بھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اللہ کے گھر کی، تو دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ لفظ رب، صفت رب پر میں رمضان المبارک میں تقریباً 18-19 دن ان تمام دعاؤں پر درس دے چکا ہوں۔ جو لوگ ان دروس میں شریک تھے ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں کثرت سے اسی صفت کا استعمال ہوا ہے، لفظ رب کا۔ بہت اہم بات ہے وہ، اور اس میں بڑی یعنی جاذبیت اور کشش چھپی ہوئی اس لفظ کے اندر۔ پتہ نہیں اس میں کیا ہے کہ جب اس صفت کے ساتھ پکارتے ہیں نا انبیاء علیہ السلام، تو پھر مدد ایسے آتی ہے کہ پھر معجزہ ہی نظر آتی ہے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پالنہار، یہ تثنیہ کا بھی صیغہ ہوتا، جمع کا بھی صیغہ ہوتا، اے ہم دونوں کے رب اور اے ہم سب کے رب، ہم سے اپنی اس خدمت کو قبول کر لیں۔ نیک عمل کر کے قبول ہونے کی دعا مانگنا بھی ضروری ہے۔ نماز پڑھا، سلام پھیرا، چلا، جیسے جھٹک کے جا رہا، لے بوجھا تھا ادا کر دیے، نکلے 2 رکعت پڑھ کے، سلام پھیرا یہ بس اٹھا کے چلا اپنے ٹک ٹاک کے ساتھ، ٹک ٹاک کے ساتھ بھی اور ٹیپ ٹاپ کے ساتھ بھی۔ ایک عجیب ہی انداز ہوگا بھائی نئی نسل کا، تو وہ جینس پہن کے آ جا رہے، مانڈے کا گوشت ایسا باہر پھاڑ کے نکل رہا، اس کو پیچھے سے پیندا پورا نظر آ رہا، سامنے سے ڈبر نظر آ رہا، گھٹنے الگ نکل گئے ہوئے، آ کے کھڑے ہو کے کیسی کیسی نماز پڑھ رہے، آڑا تیڑا گر رہا، سجدہ برابر ہو رہا نہیں، اور اٹھا کے سلام پھیر کے ایسا جا رہا جیسا شوٹنگ کر کے ابھی نکلا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کڑوی بات ہے، برا لگے گالی دو باہر نکل کے، مگر غور کر لیں گے نا پھر سمجھ میں آئیں گی بات، پھر سمجھ میں آئیں گی بات۔ نماز کے بعد اذکار سکھائے گئے ہیں، فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت بتایا گیا ہے، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کی قبولیت کا وقت بتایا گیا ہے، جمعہ کے دن ممبر پر امام کے آنے سے پہلے تک دعا کی قبولیت کا وقت بتایا گیا ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی بتائی گئی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کی طرف سے دعا مانگ رہے ہیں، رب تیرے حکم پر گھر تعمیر کر رہے ہیں، اس خدمت کو ہماری طرف سے قبول کر لیتے ہو، اور ایسی نہیں کر رہے ہیں، اب بول دیے نکل گئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو ہی تو سنتا اور جانتا ہے، پھر کس کو پکارے؟ توحید کی روح ایک ایک لفظ میں، ایک ایک عمل میں بسی ہوئی ہے، بہت گہرائی ہے سیرت ابراہیم میں۔ سال بھر اگر اس پر چلتے رہے نا تو بس نہیں ہوتی آیتیں۔ تو ہمیں ذرا اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو شاید میں نہیں رہوں گا، آگے کے جمعہ میں انشاءاللہ پھر انہی آیات کے آگے کا سلسلہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید ابراہیمی اور جذبہ اسماعیلی کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور سیرت ابراہیم اور اسوہ ابراہیم کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق بھی دے، اور ہمیں ہر حال میں توحید خالص پر ثابت قدم رہنے کی
طاقت اور قوت اور جرأت و ہمت بھی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔